بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موسٹ سینئر قانون موسٹ سینئر پولیٹیشین حلقہ NA-79 چودھری اعجاز احمد چیمہ ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ ان کا سیاسی تعلق تو پیپلز پارٹی سے ہے۔ ناظرین، آج ہم ان سے ملکی سیاست پر بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ لوکل سیاسی حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی چور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی چور صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو آپ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیسے آپ طبیعت؟ جی اللہ کا فضل پٹی صاحب۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے چیمہ صاحب کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ سینیٹر بن گئے، کامیابی ہوئی، اس پر آپ پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے اس ملک کی۔ جتنی جدوجہد اس ملک کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور اس کے قائدین نے کی ہے، میرا خیال ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ واحد جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کو غریب عوام کو جذبہ دیا۔ غریب عوام کے بارے میں اگر کسی نے، باقی تو سب سیاسی جماعتوں نے غریب کا نام استعمال ضرور کیا لیکن اس کے لیے غریب آدمی کے لیے کیا کچھ نہیں۔ یہ ایک واحد جماعت ہے جس کا حقیقی طور پر وجود ہی اس بنیاد پہ ہے، اس چیز پہ ہے کہ یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، مزدور، کسان اور یہ ملازم اور دوسرے غریب طبقات ہیں، ان کی یہ واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اور ہمیشہ انہوں نے اپنے، جب بھی ان کے منشور دیکھیں لیکن جب بھی یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ایسے کام کیے ہیں جو غریب عوام کے لیے ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ پاسپورٹ تک نہیں ہوتا تھا، غریب آدمی کو ووٹ کا حق تک نہیں تھا، یہ ملک بے آئین تھا جس کو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہی نہیں تھی۔ تو یہ بے شمار جتنے بھی کام ہیں آپ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک جو ہے نا بڑا عرصے سے یہ ایک چل رہا ہے کہ زرداری سب پہ باری، یہ کیا فلسفہ ہے؟ زرداری صاحب اصل میں یہ تو باتیں کرتے ہیں نا سارے پولیٹیشینز، وہ حقیقت میں ایک سنجیدہ اور سمجھدار شخصیت ہیں اس ملک میں، اور یہ اس قسم کے سیاستدان ہمیشہ قوم اور ملک کا احساسہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس قسم کے پولیٹیشنز کو۔ تو زرداری صاحب ہمیشہ پچھلے دنوں جب وہ لاڑکانہ میں وہ جو ہوا تھا، جلسہ ہوا تھا، اس میں محترمہ بھی تشریف لے گئی تھیں، مریم نواز صاحبہ بھی، تو اس میں زرداری صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بھائی آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن زرداری صاحب پاکستان کا سیاسی نقشے کے بلو پرنٹ مرتب کر چکے تھے۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد ہی یہ احساس ہوا کیونکہ وہ ہم حقیقی طور پر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی پرتشدد پالیٹکس کے حق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کسی بھی اقدام کی ہم حمایت کرنے والی پارٹی ہیں۔ تو انہوں نے سیدھا ڈیموکریٹک پروسیس ایک شروع کیا ہے اور اسی کے ہی اس ملک میں انشاءاللہ تعالی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو کامیابی ہوئی اور جس قسم کے ان پر یہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں کہ یہ پیسہ چلا، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، تو اس حوالے سے پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یار اصل میں بٹی صاحب بات یہ ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ چلو یہ اپنے مخصوص عزائم کی خاطر کم سے کم ملک و قوم کے تقدس اور ملک و قوم کی انٹرنیشنل لیول پہ بدنامی تو نہ کریں۔ آج ان جو پرائم منسٹر صاحب برسر عام فرما رہے ہیں، یہ ان ساری چیزوں کو روکنا کس نے ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہو از ان پاور، کس نے روکنا ہے؟ ٹھیک ہے۔
لیکن وہ آج بھی اسی طرح وہ باتیں کر رہے ہیں جیسے کنٹینر میں چڑھے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ اور گورنمنٹ کی جیسے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے میرے خیال کے مطابق پچھلے 1-2 ماہ میں جتنی تقاریر کی ہیں اتنا ملک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے حقیقت میں کہ بین الاقوامی طور پر تشخص متاثر ہوا ہے. لوگ بین الاقوامی طور پر سوچ رہے ہیں کہ یار پاکستان ایک کیسی ریاست ہے, اس میں سینیٹر این بک رہے ہیں, حالانکہ حقیقت میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, خود وہ خان صاحب خود خریدنے والے ہیں, خود وہ انہی کے ہاں ہی مال خریدا. سنجرانی صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہی کے وہ جو وہ الزام لگاتے ہیں وہ سٹاف ہے کس کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی الزام لگایا اپنے کسی بھی الیکٹڈ آدمی کے خلاف کہ وہ بددیانت ہے اور وہ پیسے لے کے ووٹ دے رہا ہے, یا پی ڈی ایم کی کسی سیاسی جماعت نے یہ الزام نہیں لگایا. بکنے والے بھی خود, الزام لگانے والے بھی خود, خریدنے والے بھی خود. تو آپ یہ بلوچستان کا جو انہوں نے پہلے اس کو ٹکٹ دیا سرمایہ دار کو, پھر اس کا ٹکٹ ورکرز کے مطالبے پہ پریشر پہ اس کا وڈرا کیا, پھر جس ورکر کو ٹکٹ دیا اس کا ٹکٹ بھی وڈرا کر کے پھر اسی کو بطور آزاد امیدوار, پہلے اس پہ الزام 70 کروڑ کا لگایا خود ہی پرائم منسٹر صاحب نے, تو پھر خود ہی اپنے سارے ووٹ اس کو دیے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غیر سنجیدہ قدم ہے وزیر اعظم صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. اچھا جی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ جو کٹ ہے یہ بددیانتی پر مبنی ہے. نہیں, قطعاً اس میں بددیانتی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں یہ دونوں حریف تھے, یہ دونوں سیاسی جماعتیں بہت آپس میں پولیٹیکلی حریف رہی ہیں, بہت زیادہ ان کے اختلافات بھی رہے ہیں. لیکن پالیٹکس میں بہرحال ملک کی بہتری اگر ہم اپنی ذات کا سوچتے, یعنی اس وقت جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی تاریخ کا, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا قدم تھا کہ آپس میں اتنے اختلافات کے باوجود انہوں نے ملک اور قوم کی خاطر, پاکستان کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر کے, اپنی ذاتی اناد کو قربان کر کے انہوں ملک و قوم کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ فیصلے کیے. اور آج بھی سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نفرت کا بیج پالیٹیشنز میں عمران خان صاحب بو رہے ہیں, اس کے بہت بھیانک معاشرہ کس طرف بٹی سب جا رہا ہے. اچھا, یہی سوال ہے, پاکستان میں یہ جو موجودہ نظام ہے بلکہ پورے گزشتہ 70 سال سے جا رہا ہے, پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا یہ ایسا نظام رہے گا تو ترقی کرے گا, یا تو یہ نظام تو تنزلی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ نہ صرف معاشی طور پہ ملک کو ختم کیا جا رہا ہے بلکہ اخلاقی طور پر, معاشرتی طور پر اس کو برباد کیا جا رہا ہے. تو پھر کیا میرا خیال صدارتی نظام اگر آ جاتا ہے تو آپ یہ بٹی صاحب دیکھیں گے پچھلے 2-2.5 سال سے کیا غریب آدمی کے لیے کوئی کام ہوا ہے؟ کیا ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام ہوا ہے؟ ماسوا اس کے کہ اپنے مخالفین ایک پوری فوج رکھی ہوئی ہے جس کو روزانہ بریف کیا جاتا ہے, اور ان کے نزدیک, خان صاحب کے نزدیک سب سے قریبی اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ کرے اور اپنے مخالفین کو بدتمیزی کرے, ان کے خلاف سب سے زیادہ جو باتیں کرے گا وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ ان کے نزدیک قریب ہے. تو یہ جو کلچر پھیلایا جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ حکومت کے مطابق
الیکشن کمیشن کے اچھے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے اور رشوت بھی بہت بڑی اماؤنٹ میں چلی، تو یہ کیسا بیان؟ بٹی صاحب دیکھیں، جب ان کا اپنا پارٹی فنڈنگ کا کیس تھا، جو کمیشن ان کو ریلیف دے رہا تھا اس وقت وہ بہت اچھا تھا. پی ڈی ایم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا کہ اس کے وہ اتنے کیوں آپ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں. تو یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ اپنے مفاد کی خاطر اداروں کو اس طرح، کم از کم پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ملک کے اداروں کو اس طرح بدنام کرے اور اس طرح ان کے. اچھا، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب بہت بڑے گیم چینجر ہیں، تو آئندہ جو سینٹ الیکشن ہے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہی چیئرمین کا نام آ رہا ہے، تو آپ کس حد تک یہ یقین سے کہیں گے کہ انشاءاللہ جیت؟ نہیں پٹی صاحب، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. مور دین 50 بلکہ 53 کے قریب پی ڈی ایم کے سینیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ گورنمنٹ کے پاس غالباً 47 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو میجورٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کی یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیتنے کے لیے جتنے ووٹ درکار ہیں اس سے زائد ووٹ ان کے پاس موجود ہیں. لیکن یہ اس میں اگر جیسے پچھلی عدم اعتماد پہ اسی چیئرمین سینٹ صاحب نے جب خان صاحب نے ان کو لوٹے لے کر دیے تو وہ ٹھیک تھا. اگر کوئی باز میرے انسان ان کا ستایا ہوا ان کا اپنا آدمی ان کے خلاف ووٹ دے تو یہ شور شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رشوت ہے، یہ پیسہ چل رہا ہے. تو اب اگر تو پھر الیکشن ہو، اگر خان صاحب اس میں پرائم منسٹر صاحب سرکاری وسائل استعمال نہ کریں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوں گے. اچھا جی، اسی بات پہ آ جاتا ہوں میں اپنے لوکل حلقے کی طرف. جناب N79 پہ اگر پی ڈی ایم کا یہ اتحاد رہنا ہے، یہ یقیناً رہے گا کیونکہ آنے والے الیکشن تک اگر نہیں رہتا تو پھر یہ وہی حال ہوگا جو پہلے ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں گزشتہ جو الیکشن ہوا 2018 میں تو 13 کی 13 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جیت گئی، تو کیا اس میں کوئی امید ہے کہ ہمیں بھی ٹکٹ، آپ کو بھی ٹکٹ مل جائے گا یا کوئی اور کسی حلقے میں؟ یہ تو ٹکٹ تو اس وقت تو ہم اصل میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکٹ کس کو ملتے ہیں، کل کو سیاسی طور پر کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا اور یہ پارٹی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ کارکن ہیں اور جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے کہ سیٹیں لے لیتی ہے پیپلز پارٹی گوجرانوالہ میں، ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں، تو وہ آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے، آپ بھی ایک ماشاءاللہ بہت پرانے پیپلز پارٹی کے دیالے بھی ہیں، سب کچھ ہے، کارکن ہیں، اگر وہ مل جاتی ہے ٹکٹ تو اس حوالے سے پھر کیا آپ کی کنڈیشن ہے کہ آپ کیسے الیکشن کو ہینڈل کریں گے؟ کس طرح؟ نہیں، اللہ کے فضل سے آپ نے پچھلا بھی الیکشن دیکھا، اس میں ہم نے خاطر خواہ ووٹ لیے، ٹھیک ہے، اور اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ PP51 میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی کو کامیابی ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی یہ سیٹ PP51 کی مسلم لیگ اور PDM جیتنے میں کم، کیونکہ ہم وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ہم نے PDM کی ہر طرح سے دن رات ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے تو آپ نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی، حالانکہ ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں رہے. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 2016 کا بائی الیکشن تھا تو مجھے چیئرمین صاحب نے حکم دیا
کہ اگرچہ یہ بائی الیکشن اتنا آپ کے لیے مضبوط نہیں ہے لیکن میری پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میدان نہیں کھلا چھوڑیں گے. اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو پھر کون لڑے گا؟ مجھے ان کے حکم کی تعمیل میں نے الیکشن لڑا اور انشاءاللہ تعالی بڑے خاطر خواہ اس میں ووٹ لیے اور جنرل الیکشن آئندہ 18 کا بھی لڑا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم پولیٹیکل کارکن ہیں، جو پارٹی ڈیسیژن کرے گی وہ انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کر کے ہم میدان میں ہیں، ہر وقت میدان میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ ایز اے قانون دان، ایک بہت سینئر قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دین کو بھی سمجھتے ہیں، آپ دنیاوی علم بھی کافی رکھتے ہیں. آج کل چند عورتیں مسلسل گزشتہ 4 سال سے جو عورت مارچ کے نام پر انتہائی بیہودہ قسم کی حرکتیں جو کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے جو پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، وہ کیا اجازت دیتا ہے اس قسم کے؟ نہیں بٹی صاحب چھوڑیں، یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے، لیکن ہم اسلام اور اس ملک کے، دیکھیں نا بھٹو صاحب نے کتنا بڑا اس ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا ایک قادیانی کا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اسی سے میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ تھا. اور اس وقت کے جتنے مذہبی رہنما تھے انہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فتوے جاری کیے کہ اگر آپ ان کو قادیانی کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیں تو ہم آپ کے ہاتھ میں تاحیات بیعت کر لیں گے. تو بہرحال بیعت انہوں نے کیا کرنی تھی، انہوں نے تو پھر بعد میں بھٹو صاحب کو لاڑکانہ قبرستان چھوڑ کر وہ واپس آئے. بہرحال انہوں نے، ہم نے اس میں کوئی سیاسی فائدہ یا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دیکھا، لیکن صرف ناموس رسالت کی خاطر یہ فیصلہ کیا. تو ہم تو آج بھی ہمارے منشور میں ہے کہ مطلب جمہوریت، اسلامک سوشلزم اور اسلام، یہ ہمارا آج بھی نعرہ ہے. تو ہم یہ کسی قسم کی اس کی حمایت، ہاں البتہ عورت کے حقوق کی جدوجہد جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی ہے، میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. ہم آج بھی عورت کے حقوق کے لیے میدان عمل میں ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ بیہودگی وغیرہ کا ہمارے پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تھینک یو سر، بہت شکریہ جناب پٹی صاحب، بہت مہربانی. جناب چودھری اعجاز احمد چیمہ ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.